أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بحمد اللہ و بتوفیق اللہ آج سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً 14واں حصہ بیان ہوگا. گزشتہ جمعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہود کے علماء نے مشرکین مکہ کو 3 سوال دیے تھے کہ جا کے پوچھو اصحاب کہف کون لوگ تھے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا اور روح کی حقیقت کیا ہے. مشرکین مکہ نے آ کر وہ سوال نبی علیہ السلام سے فرمائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا. انشاءاللہ ارشاد نہ فرمایا. رب تعالی نے کم و بیش 18 دن تک وحی کا سلسلہ روک دیا. 18 دن بعد جب وحی کا نزول ہوا تو اللہ نے پہلا حکم اپنے نبی کو دیا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. میرا نبی آج کے بعد یہ کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، اس لیے کہ مرضی آپ کی نہیں چلتی، مرضی تو صرف میں خدا کی چلتی ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا جو ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا۔ اصحاب کہف وہ 7 جوان تھے جو شرک سے بیزار ہو گئے، اللہ کی توحید کا مسئلہ انہیں سمجھ آ گیا، پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لے جائے گئے۔ بادشاہ نے ان سے 5 سوال کیے، اصحاب کہف نے سوالوں کے جواب دیے، جن جوابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ نے مہلت دی اصحاب کہف کو کہ کل تک تمہیں مہلت ہے، اگر تم باز آ جاؤ، باپ دادا کے دین پہ واپس آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اگر تم باپ دادا کے دین پہ واپس نہ آئے تو کل تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہاں تک گزشتہ جمعہ ہم نے بات کی تھی۔ اصحاب کہف نے نیت کر لی کہ اب کوئی اور رستہ نہیں سوائے بھاگنے کے، ہمیں اس بستی سے اب بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ اس بستی میں اگر رہے تو یا تو یہ لوگ ہمیں اتنی تکلیفیں دیں گے کہ ہم ان تکلیفوں کی وجہ سے پھر کفر اور شرک کی طرف واپس چلے جائیں گے، اور یا یہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس لیے مجبوراً اصحاب کہف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس بستی سے اب بھاگ کے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اصحاب کہف کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اصحاب کہف بستی سے بھاگ نکلے اور بھاگتے 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 رستے کے اندر اصحاب کہف کو ایک غار نظر آیا۔ ایک غار جب اصحاب کہف کو نظر آیا تو اصحاب کہف نے مشورہ کیا کہ اس غار کے اندر ہم چھپ جاتے ہیں جب تک یہ لوگ ہمیں تلاش کر کے واپس نہ چلے جائیں، اور جب یہ ہمیں تلاش کر کے واپس چلے جائیں گے تو ہم غار سے نکل کے آگے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے ان ولیوں نے غار میں چھپنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر، ہے اللہ کے ولی، ولی بھی عام ولی نہیں، قرآنی ولی ہے، لیکن غار میں چھپ رہے ہیں، اور جو خود چھپنے پہ مجبور ہو جائے وہ کسی کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جو خود چھپنے پہ مجبور ہو جائے وہ کسی کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ اصحاب کہف غار کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کیا سوچ کے داخل ہو رہے ہیں؟ اصحاب کہف کی سوچ یہ ہے کہ ہم غار کے اندر دن گزاریں گے یا رات گزاریں گے، اور کچھ وقت گزار کے ہم غار سے نکل کے دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ اصحاب کہف کو اس غار میں 309 سال سونا پڑا۔ اس لیے بیدار ہو جاؤ اور بات کو سمجھو۔ اصحاب کہف جب اس غار کے اندر داخل ہونے لگے تھے، اس وقت اللہ کے ان ولیوں کو آئندہ کے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ اگر ان کو اس وقت آئندہ کے حالات کا پتہ چل جاتا کہ غار میں ہمیں 309 سال رہنا پڑے گا تو اللہ کے یہ ولی کبھی بھی اس غار کے اندر داخل نہ ہوتے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، لوگوں قیامت کب آئے گی جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
مادہ کے رحم میں کیا ہے، جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا، کل کون کیا کرے گا، جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کس کو کہاں کس جگہ پہ موت آئے گی، جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل کے حال کا پتہ نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو۔ اس لیے میرا عزیز خیال کر، اپنے عقیدے کی خیر منا۔ آج لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پیر تو آئندہ کے حالات جانتے ہیں، ان کو جا کے اپنی ہتھیلیاں دکھاتے ہیں، دیکھو نا جی ہمارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے ہمیں ہماری قسمت کا حال بتا دو، ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور کئی تو کہتے ہیں یہ جو ستاروں اور نجوم کا نظام ہے، کئی کہتے ہیں ہم ستاروں کی حرکتیں دیکھ کر تمہیں بتا سکتے ہیں آئندہ بادشاہ کون بنے گا، آئندہ سال ملک کی معیشت اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ اللہ اکبر نا میرے عزیز، ایمان کو بچا۔ قرآن کہتا ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے، جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہیں تو اصحاب کہف کبھی غار میں قدم نہ رکھتے، اور سارے نبیوں کا دادا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے منع کیا آدم اس درخت کو استعمال نہیں کرنا، بی بی حوا کہنے لگی آدم خیر استعمال کر لے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو استعمال کر لیا، خیال کر ہوا کیا، اللہ نے حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہما دونوں کو جنت سے زمین پہ اتار دیا۔ اگر آدم علیہ السلام کو آئندہ کے حالات کا پتہ ہوتا کہ میں یہ درخت استعمال کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا اور اللہ مجھے جنت سے زمین پہ اتار دے گا، تو بابا آدم کبھی بھی اس درخت کو استعمال نہ کرتا۔ اور قرآن کا ایک اور منظر دیکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک قبطی کھڑا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے مکہ مارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا مکہ، وہ بندہ ادھر ہی مر گیا، جیسے وہ بندہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان، اللہ یہ کام تو مجھ سے شیطان نے کروا دیا ہے۔ خیال کر موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس بندے کو قتل کرنا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کے دماغ کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن بندہ مر گیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو مکہ مارنے سے پہلے آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، میرے مکے سے یہ بندہ مر جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام اسے مکہ کبھی بھی نہ مارتے۔ اس لیے خیال کر اصحاب کہف غار میں داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہو رہے ہیں چھپنے کے لیے۔ ادھر اصحاب کہف غار میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک دوسری غار ہے، اس غار میں داخل ہونے والا ایک نبیوں کا امام ہے اور دوسرا ولیوں کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں مکہ سے ہجرت کر کے نکلے، رستے کے اندر ایک غار میں دونوں نے پناہ لی۔ ایک نبیوں کا امام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
دوسرا ولیوں کا امام ابو بکر صدیق ہے، دونوں غار میں چھپ رہے ہیں۔ اللہ مسئلہ سمجھا رہے ہو لوگوں، ولیوں کا ادب کرو، نبیوں سے عشق کرو، لیکن کوئی ولی اللہ کا شریک نہیں، کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں۔ غور کرو نا، نبیوں کا امام بھی غار میں چھپ رہا ہے، ولیوں کا امام بھی غار میں چھپ رہا ہے۔ جو چھپنے پہ مجبور ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خیال کر، بات کو سمجھ میرے عزیز۔ یہ 7 ولی غار میں چلے گئے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے کیسا بندوبست کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ کہتا ہے میں خدا نے اصحاب کہف پر کئی سالوں کے لیے نیند مسلط کر دی، اور ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ جو نیند میں چلا جائے اسے دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہوتی، جس طرح مرے ہوئے کو دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کے 7 ولی غار میں پڑے رہے، پڑے رہے، پڑے رہے، پڑے رہے۔ پیچھے جو لوگ تھے بادشاہ کے ماننے والے، بستی کے اندر جب پتہ چلا لوگوں کو اصحاب کہف تو بھاگ گئے ہیں، وہ لوگ بھاگتے بھاگتے اصحاب کہف کو تلاش کرنے کے لیے آئے۔ انہی لوگوں میں سے ایک جماعت اس غار پہ آ کے کھڑی ہو گئی جس غار کے اندر اصحاب کہف ہیں۔ اندر اصحاب کہف سو رہے ہیں، باہر وہ کافر کھڑے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نظروں کو غار کے اندر نہ لگنے دیا۔ اللہ نے ان کے قدموں کو غار کے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ کافر غار میں جا نہ سکے اور اندر جا کے اصحاب کہف کو دیکھ نہ سکے، اس لیے کہ اصحاب کہف کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ خیال کر میرے عزیز، پھر چلا جا اس دوسرے غار کی طرف۔ اللہ کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، سورہ توبہ ہے۔ نبی علیہ السلام بھی غار میں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی غار میں بیٹھے ہیں۔ مکے کے کافر چلتے 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 غار کے منہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ نیچے غار میں نبی علیہ السلام بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان دونوں کو ان کافروں کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اوپر غار کے سامنے وہ کافر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ قربان جاؤں سچے سچے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر اس غار میں ہم 2 نہیں، ہمارے ساتھ تیسرا کون موجود ہے؟ اے ابو بکر صدیق، تو ولیوں کا امام ضرور ہے، میں نبیوں کا امام ضرور ہوں، لیکن نہ میں مشکل کشا نہ تو مشکل کشا، نہ میں نفع نقصان کا مالک نہ تو نفع نقصان کا مالک، نہ میں بچانے والا نہ تو بچانے والا، نہ میں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہ تو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا۔ او ابو بکر صدیق، ما ظنک باثنین اللہ
ثالثہما، یہ کافر ذلیل ہو کے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اس غار میں ہم دو نہیں، تیسرا کون موجود ہے؟ اس لیے عقیدہ پکا، عقیدہ پکا، ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ حاضر و ناظر کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اور جب مدینہ چلے گئے تو مکہ میں نہیں تھے۔ جب نبی علیہ السلام بدر گئے تو مدینہ میں نہیں تھے، تبوک گئے تو مدینہ میں نہیں تھے، حنین گئے تو مدینہ میں نہیں تھے، معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو زمین پہ نہیں تھے، اور جب نبی علیہ السلام موت کا جام پی کے اللہ کی رحمتوں میں تشریف لے گئے، جنت میں تشریف لے گئے، اور آپ کا بدن مبارک روضہ مقدس کے اندر موجود ہے، جب نبی علیہ السلام موت کا جام پی کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب آپ دنیا میں موجود کوئی نہیں۔ یہ دیوانہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے دم بدم دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ اگر نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہوتے، صحابہ کے درمیان لڑائیاں نہ ہوتی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کبھی نہ روتی۔ اگر نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہوتے تو کربلا کے میدان میں شہزادے حسین کو کبھی شہید نہ کیا جاتا۔ اس لیے لوٹا سبق پر اصحاب کہف غار کے اندر ہیں، سو رہی ہیں، سو رہی ہیں، سو رہی ہیں، سو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، اصحاب کہف سوئے رہے، اللہ نے عجیب انتظام کیا، اللہ نے سورج کی ڈیوٹی لگا لی، اور سورج میرے ولی غار میں سوئے ہوئے ہیں، اس لیے تیری ڈیوٹی ہے کہ تو غار کے سامنے سے ذرا جھک کے گزرا کر، تاکہ اصحاب کہف کے بدن پہ دھوپ لگتی رہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ وزیروں مشیروں کے بیٹے تھے، ریشم کے بستروں پہ سونے والے، نوکر چاکر غلام ان کی خدمت میں حاضر باش رہنے والے، لیکن اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ اس لیے اللہ پاک نے خود ان کے لیے سارے بندوبست کر دیے۔ اللہ اکبر، یہ 309 سال سوئے رہے، اللہ کہتا ہے ان کی کروٹیں بھی میں اللہ خود بدلتا رہا۔ جب یہ محلات میں سوتے تھے تو ان کی خادمائیں ان کے کانوں پہ لوریاں سناتی تھیں، ضربنا علی آذانہم۔ اللہ کہتا ہے جب میرے ولی بن گئے تو میں لجپال ہوں، اس لیے میں خدا نے ان کو اپنی عظمت اور اپنی قدرت سے ایسے نغمے سنانے شروع کر دیے کہ 309 سال سوئے رہے، ایک دفعہ بھی ان کی آنکھ کھلی کوئی نہیں۔ ذرا خیال کر میرے عزیز، اور توجہ کر ذرا، بڑی ضروری بات کہنے لگا ہوں۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ جواب دو، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ عام ولی نہیں، قرآنی ولی ہیں۔ اب سوال ہے اصحاب کہف ولی بنے کیسے؟ اصحاب کہف ولی نمازیں پڑھ کے بنے،
نمازیں تو پڑھی کوئی نہیں. روزے رکھ کے بنے، حج کر کے بنے، اعتکاف بیٹھ کے بنے، نفلیں پڑھ کے بنے، چلے کاٹ کے بنے. میں بار بار یہ جملے اس لیے کہتا ہوں کہ میری قوم کا بیڑا اس سوچ نے غرق کر دیا ہے کلمہ پڑھنے والا داڑھی منڈے کو پیر سمجھ رہا ہے کلمہ پڑھنے والا بے نمازی کو اپنا مرشد سمجھ رہا ہے کلمہ پڑھنے والا چرسی بھنگی کے پیروں کو ہاتھ لگا رہا ہے کلمہ پڑھنے والا بے لباس الف ننگے بیٹھے ہوئے بدماش کے سامنے جا کے کہتا ہے بابا جی اللہ میری سنتا کوئی نہیں، تیری موڑتا کوئی نہیں. اس لیے میں جملے کہہ رہا ہوں میری قوم کا تو بیڑا سوچ نے غرق کر دیا ہے. یہ ہر ننگے لفنگے کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر چرسی بھنگی کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر داڑھی منڈے کو چرسی اللہ اکبر اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہیں. قرآن سے پوچھنا ولایت کیا ہے، قرآن تجھے بتائے گا. اگر ولی بننا چاہتا ہے تو ولی بننے کا طریقہ وہ ہے جس طریقے پہ چل کے اصحاب کہف ولی بنے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اصحاب کہف پہلے مشرک تھے. پہلے کیا تھے؟ مشرک تھے. شرک سے توبہ کی، شرک سے کیا کی؟ اور اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ. اس جہان میں الہ ہے تو اکیلا کون ہے؟ حاجت روا ہے تو اکیلا کون ہے؟ مشکل کشا ہے تو اکیلا کون ہے؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ 120 سال کی عمر میں بوڑھے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دینے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ بی بی مریم پیاری کو بے موسم پھل دینے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے 12 چشمے نکالنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ دریاؤں میں رستے بنانے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ میرے مرشد محمد کریم کے اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ یہ ہے وہ عقیدہ جس کا یہ عقیدہ بن جائے گا وہ ولی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ولی بن جائے گا. یہ 7 ولی سوئے رہے. قرآن کی ضربیں ذرا سن. اللہ کا قرآن کہتا ہے سوئے رہے، گزر گئے 309 سال، لیکن ان کے چہرے ایسے تر و تازہ تھے. ان کے چہرے ایسے ترو، اگر کوئی دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ جاگ رہے ہیں. میں اور تو اگر 2-4 گھنٹے سو جائیں تو چہرے پر وہ رونق نہیں رہتی. دیکھنے والا کہتا ہے یار ابھی نیند سے اٹھا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے 309 سال، خیال کرو 309 سال انہیں سلایا، لیکن ان کے چہروں پر نیند والے آثار نہیں آنے دیے. ان کے چہرے ایسے تر و تازہ تھے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا. اگر تو اس غار میں چلا جاتا ان کو دیکھ کے تو بھاگتا، تو سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، ویسے ہی سونے کی شکل بنائی ہوئی ہے. اس لیے خیال کر ولی ہیں 309 سال سوئے رہے، کھایا بھی کچھ نہیں پیا بھی. 309 سال تک
بغیر کھائے پیے زندہ رہے، ان کو 309 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھنے والا کون ہے؟ اس لیے مسئلہ سمجھ کے آگے جا، کرامت بھی حق ہے، معجزہ بھی حق ہے، کہو سارے، کرامت بھی حق ہے، معجزہ بھی۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، لیکن قدرت کس کی ہوتی ہے؟ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، لیکن قدرت کس کی ہوتی ہے؟ سمجھا دیتا ہوں ذرا میں بات۔ بی بی مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی ہے درخت کے نیچے اور کہہ رہی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں مریم اس دن سے پہلے کبھی مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا مریم بی بی پریشان نہ ہو، حزی الیک بجذع النخلہ، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہاتھ لگا ذرا، اسے ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، خشک کھجور کے درخت سے تازی کھجوریں تیری جھولی میں ڈالنا میرا کام ہے۔ ولایت کیا ہے؟ ہاتھ ولی کا ہے، قدرت کس کی ہے؟ معجزہ کیا ہے؟ ہاتھ نبی کا ہے، قدرت کس کی ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرا موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ جو ڈنڈا شریف ہے اس ڈنڈے کو زمین پہ پھینک ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا جیسے زمین پہ پھینکا وہ ڈنڈا سانپ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کس کی قدرت سے؟ ڈنڈے کو سانپ بنانے میں کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے یا اللہ کا ہے؟ خیال کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا جو پھینکا وہ ڈنڈا سانپ بن گیا، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے وہ سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر اس ڈنڈے کو سانپ خود موسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخر اللہ کو کہنا پڑ گیا او میرا موسیٰ پیچھے مڑ، لا تخف، ڈر نہیں، اسے پکڑ ذرا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، او میرا موسیٰ اس سانپ کو پکڑنا تیرا کام ہے، سانپ کو پھر ڈنڈا بنا دینا میرا کام ہے۔ یہ بڑا فتنہ ہے، لوگ ولیوں کی کرامتیں سنا کے، نبیوں کے معجزے سنا کے آگے سے یہ سبق پڑھاتے ہیں سب کچھ کرنے والے ولی ہیں، سب کچھ کرنے والے نبی ہیں۔ نہ میرا بھائی، سب کچھ کرنے والا اکیلا کون ہے؟ 309 سال یہ سوئے رہے۔ اللہ کہتا ہے کذالک بعثناہم، اللہ کہتا ہے یہ ہمارا ہی کمال ہے۔ 309 سال کے بعد ہم نے ان ولیوں کو جگایا، وہ ولی جاگ کے بیٹھ گئے، وہ ولی جاگ کے ایک دوسرے کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ناخن جتنے تھے اتنی ہیں، اللہ نے ناخنوں کو بھی بڑھنے، بال جتنے تھے اتنے ہی ہیں، اللہ نے بالوں کو بھی بڑھنے، بدن کی حیت کیفیت جیسی تھی ویسی ہے، اللہ نے بدن کی حالت بھی بدلنے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ قرآن کا اعلان سن، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال قائل منہم کم لبستم،
ایک ولی نے سوال کیا، او میرے عزیز، کیا معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے؟ اگر اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے تو عقیدے کو قرآن کے مطابق کر لے۔ میں کسی جماعت، کسی دھڑے، کسی گروہ، کسی فرقے کی بات نہیں کرتا۔ جو قرآن کہتا ہے وہ عقیدہ بنا لے۔ خیال کر، سوال کرنے والا بھی ولی، جواب دینے والے بھی ولی، اور حوالہ جس کتاب کا ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک ولی پوچھتا ہے قال قائل منہم کم لبستم، ایک ولی نے پوچھا یارو کتنا عرصہ صغار میں گزرا ہوگا، او یارو کتنا عرصہ صغار میں گزرا ہوگا؟ قالوا لبسنا یوما، کہو سارے ذرا، لبسنا، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم۔ ایک ولی پوچھتا ہے یارو کتنا عرصہ گزرا ہوگا؟ آگے سے دوسرے ولی کہتے ہیں یار ایک دن گزرا ہوگا، یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا۔ کہتے ہیں ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا، حالانکہ گزرے کتنے سال تھے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ او میرا بندہ، میں خدا چونکہ عالم الغیب بھی ہوں، حاضر و ناظر بھی ہوں، الحی بھی ہوں، القیوم بھی ہوں، خبیر بھی ہوں، میں اللہ تجھے بتا دیتا ہوں میرا بندہ، ایک دن کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں، ایک صدی کی بات نہیں، 2 صدیوں کی بات نہیں، 3 صدیوں کی بات نہیں، بلکہ اصحاب کہف تو اپنے غار میں پورے 309 سال سوئے رہے۔ کتنے سوئے رہے؟ 300 اور کہہ کیا رہی ہیں؟ ہم کتنا رہے؟ ایک دن یا دن سے بھی، اور رہے کتنے؟ 300۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ لوگوں ولی میرے بڑے پیارے ہیں لیکن میرے شریک تو کوئی نہیں۔ میرے ولی جب سو جائیں، میرے ولی جب سو جائیں تو انہیں دنیا کے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ 309 سال گزرے، اللہ اکبر، یہ سال گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، صدیاں گزرتی رہیں، بارشیں برستی رہیں، آندیاں آتی رہیں، دن رات کا سلسلہ چلتا رہا، ہوائیں چلتی رہیں، لیکن اللہ کے ان ولیوں کو جو مرے ہوئے بھی نہیں تھے، سوئے ہوئے تھے۔ موت بھی نہیں بلکہ کیا ہے؟ موت نہیں، نیند ہے۔ قبر میں بھی نہیں بلکہ غار میں۔ موت بھی نہیں، نیند ہے، قبر میں بھی نہیں، غار میں ہے، لیکن اللہ کے ان ولیوں کو جہاں کے حالات کا پتہ
نہ چلا۔ قربان جاؤں نہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ پہ فرماتے تھے، اور لوگوں تم کہتے ہو ولیوں کو سارے جہان کی خبر ہوتی ہے، موت کے بعد بھی وہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں۔ قرآن دیکھو نا، قرآن تو کہہ رہا ہے اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، 309 سال سوئے رہے، کہہ رہے ہیں ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی کم وقت گزرا ہوگا۔ اللہ نے سمجھا دیا ولی جب سو جائے اسے تو اپنی جان کا پتہ بھی نہیں ہوتا، جہان کا پتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خیال کر میرے عزیز، یہ نیند تھی، کہو سارے یہ کیا تھی؟ اللہ کا ایک اور نبی ہے، نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ گزر ہوا عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے، دیکھا بستی ویران پڑی ہے، برباد پڑی ہے، تباہ حال پڑی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے سوال کر دیا، کیف یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس ویران بستی کو دوبارہ تو کیسے آباد کرے گا؟ نبی کو تو یقین تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن نبی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اور لوگوں میں خدا نے اپنے نبی کو اسی جگہ پہ موت دے دی۔ کہو سارے کیا دے دی؟ اس لیے کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ موت دے دی کتنے سال کے لیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے مئات عامن، پورے 100 سال کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت آ گئی، پورے 100 سال گزر گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بدن تر و تازہ زمین کے اوپر موجود رہا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس علاقے میں کسی کو داخل ہونے نہ دیا۔ ادھر مسجد کی اللہ اکبر، ادھر سے بستی کی آبادی مکمل ہو گئی، پورے 100 سال گزر گئے۔ اللہ کہتا ہے پورے 100 سال جب گزر گئے تو ثم باسا، پھر میں اللہ نے اپنے نبی عزیر کو زندہ کیا۔ زندہ کر کے اب سوال کرنے والا اللہ، جواب دینے والا نبی، حوالہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سوال کیا اللہ نے، میرا پیغمبر کم لبستا، کتنا عرصہ تو نے اس جگہ پہ گزارا ہوگا، موت کی وادیوں میں گزارا ہوگا؟ اللہ کا نبی کہتا ہے لبست یومن او بعض یوم، اللہ پورا دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا۔ ہے اللہ کا نبی، موت آ گئی ہے، قبر میں دفن بھی نہیں ہوا، زمین کے اوپر ہے، لیکن اللہ کے نبی کو جہان کے حالات کا پتہ نہ چلا۔ کہتا ہے لبست یومن او بعض یوم، اللہ نے فرمایا نہ میرا پیغمبر ایک دن کی بات نہیں، آدھے دن کی بات نہیں، بل لبست مئات عامٍ، بلکہ میرا پیغمبر تو پورے 100 سال گزار کے آ رہا ہے۔ اور میرے عزیز قرآن سے یاری لگا لے۔ آج تو لوگوں نے عقیدے بنائے ہوتے ہیں، قبر میں پڑے حضرت جی کو پتہ چل جاتا ہے قبر پہ آ کے چڑی بیٹھی ہے یا چڑا بیٹھا ہے۔
عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ قبر میں پڑا اللہ کا نیک بندہ میرے حال کو دیکھ بھی لیتا ہے، میرے حال کو جان بھی لیتا ہے، میں اس کے سامنے جا کے حاجتیں رکھتا ہوں، وہ میرے کئی کام خود کر دیتا ہے، کئی کام اللہ سے کروا لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے، نبی 100 سال گزار کے کہتا ہے ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے تھوڑا وقت گزرا ہوگا۔ اصحاب کہف 309 سال گزار کے کہتے ہیں یار ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے کم وقت گزرا ہوگا۔ اللہ کے قرآن نے مسئلہ واضح کر دیا، جو سو جائے اسے بھی جہان کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، اور جو مر جائے اسے بھی جہان کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ خیال کر ذرا بات کو سمجھ۔ ان ولیوں میں سے ایک کہتا ہے یارو اس بات کو چھوڑو کہ کتنا عرصہ گزرا ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے 309 سال بھوک نہ لگی، اب تھوڑا وقت ہوا جاگنے کا، کہتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس لیے خیال کرو اپنے ایک ساتھی کو، یہ ہمارے پاس جو چاندی کے پیسے ہیں، یہ چاندی کے پیسے لے کر ایک ساتھی چلا جائے شہر میں، لیکن خیال کر کے جائے کہیں پکڑا نہ جائے، اور دوسرا خیال یہ کرے کہ حلال کھانا لے کے آئے۔ اللہ کے یہ ولی کیا کہتے ہیں ذرا قرآن سننا، کیا کہتے ہیں؟ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ایک ساتھی یہ پیسے لے کے شہر چلا جائے، لیکن وہ دو باتوں کا خیال کرے، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تحقیق کر کے حلال کا کھانا لے کے آئے، کہیں حرام کا کھانا اٹھا کے نہ لے آئے۔ تو ولی کی دوسری نشانی یہ ہے، ولی حلال کھانے والا ہوگا، حرام خور ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اللہ کے ولی کس حرام کی بات کر رہی ہیں؟ ذرا خیال کر میرے عزیزا، اللہ کے یہ ولی کس حرام سے بچنے کی بات کر رہے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں ان لوگوں کا رواج یہ تھا، وہ اپنے بتوں کے نام پہ دیگیں چڑھاتے، حلوے چڑھاتے، کھیریں چڑھاتے، اور جو مجاور ہوتے وہ انہی دیگوں کو دوسرے رستے سے دکانداروں پہ بیچ دیتے۔ وہ بتوں پہ چڑھی ہوئی دیگ بازار میں بکنے آ جاتی۔ یہ ولی اصل میں کہہ رہے ہیں یار خیال کرنا، بت کے نام پہ دی ہوئی نظر نیاز کا کھانا اٹھا کے نہ لے آنا۔ اور یہ وہاں ہی نہیں ہو رہا تھا، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی کئی نادان جاتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں، ایک طرف سے چادر چڑھتی ہے، دوسری طرف سے اتر کر پھر بازار آ جاتی ہے۔ ایک چادر 10 دفعہ بکتی ہے اور قبر پہ چڑھتی ہے۔ یہی حال دیگوں کا بھی ہے، دیگ ادھر سے چڑھی ادھر سے نکلی، پھر کے پھر آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا اٹل مسئلہ ہے، جس طرح سجدے کے لائق اکیلا کون ہے، رکوع کے لائق اکیلا کون ہے، طواف کے لائق اکیلا کون ہے، اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے اور عبادت کے لائق اکیلا اللہ، رکوع عبادت ہے اور رکوع کے لائق اکیلا اللہ، طواف عبادت ہے اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے۔ اسی طرح نظر نیاز منت منوت چڑھاوا بھی عبادت ہے۔ تو جب نظر نیاز منت منوت چڑھاوا عبادت ہے تو نظر نیاز کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا،
اسے کہنا کہ خیال کرے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، حلال کا کھانا لے کے آئے، کہیں ایسا کھانا نہ لے کے آئے جس میں حرام کی ملاوٹ ہو۔ اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے یہ ولی؟ آگے کہتے ہیں فَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ او اللہ کے ولی کھانا لانے تو جا رہا ہے، لیکن ہوشیاری سے کھانا خریدنا، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اگر پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ او ساتھیو سن لو، اگر ہمیں پکڑ لیا اس بادشاہ دقیانوس نے تو وہ یا تو ہمیں قتل کروا دے گا یا پھر ہمیں پکڑ کے بت پرستی پہ لگا دے گا، اس صورت میں ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ خیال کر، ایک ولی غار سے نکلا اور کھانا خریدنے کے لیے بازار آیا۔ سمجھو بات کو، یہ ولی سوچ رہے ہیں کہ گزرا ہے ایک دن یا دن سے بھی، حالانکہ گزر گئے 309 سال، اور 309 سالوں میں ایک ملک میں کتنی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اندازہ لگا لو۔ اس بادشاہ کو مرے ہوئے بھی 300 سال ہو گئے، اس کی ساری کابینہ بھی مر گئی، اب تو نئے لوگ آباد ہیں، بازار بھی بدلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ولی جب غار سے نکلا، دیکھا اللہ اکبر، بازار کے قریب پہنچا تو دیکھتا ہے یار سارا شہر بدلا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک تو دن گزرا ہے، اتنی تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ حیران ہو کے سارے شہر کو دیکھ رہا ہے۔ آخر ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے۔ وہ دکاندار کہتا ہے اچھا لے لے، لیکن پیسے تو دے۔ یہ ولی اپنی جیب سے وہ 309 سال پرانی کرنسی کے سکے نکال کے دیتا ہے، اور اس زمانے میں کرنسی پر اس زمانے کے بادشاہ کی تصویر ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس دکاندار نے وہ پرانے چاندی کے سکے دیکھے، وہ دکاندار کہنے لگا اچھا تجھے کوئی خزانہ ملا ہے، مجھے اس خزانے سے حصہ دے، نہیں تو میں سب کو بتا دوں گا۔ یہ ولی پریشان ہو گیا، یہ کیا مصیبت ہے؟ آخر بات نکل گئی، بازار میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، بازار میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، شور ہو گیا یار یہ بندہ ہے جو کہتا ہے میں کل ہی اس شہر سے گیا ہوں، ایک دن بعد واپس آیا ہوں، سارا شہر بدلا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو یہ جو میرے پاس پیسے ہیں یہ 300 سال پرانے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے شہر کے لوگ حیران ہو گئے۔ ایک بندہ ان میں سے تاریخ پڑھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا یار 300 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، 7 جوان توحیدی بن گئے تھے اور انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی تھی، اور وہ 7 جوان بھاگے تھے، اس کے بعد ان کا اتا پتا کوئی نہ چلا، کہیں یہ وہی جوانوں میں سے ایک جوان ہو۔ جب ان پیسوں کو دیکھا گیا تو واقعی ان پیسوں پہ فوٹو 300 سال پہلے والے بادشاہ دقیانوس کا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بات کھلتی گئی اور بادشاہ تک بات چلی گئی، اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جلدی بتا تیرے اور دوست کدھر ہیں؟ پہلے تو اس نے کوئی نہ بتایا، آخر مجبور ہو گیا، انہیں کہنے لگا چلو یار اس غار میں تو بیٹھے ہیں۔ وہ باقی 6 ولی غار میں بیٹھے ہیں، روٹی کے انتظار میں، کھانے پانی کے انتظار میں، لیکن اچانک بادشاہ بھی، وزیر بھی، سارے ادارے بھی، سارے اکٹھے ہو کر اس غار میں پہنچ گئے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر ذرا، وہ ولی 6 اندر بیٹھے ہیں، انہیں باہر کے حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ سارے لوگ آ گئے، انہیں نکالا گیا باہر، بات سنی گئی،
انہوں نے کہا ہاں یار ہم اسی بادشاہ سے بھاگے تھے۔ لوگوں نے کہا اچھا 309 سال گزر گئے ہیں، اور اس زمانے میں لوگوں کے درمیان ایک اختلاف چل رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ موت کے بعد ایک دن اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا، مسلمان کہہ رہے تھے کہ ایک دن ہم سارے دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کو حساب دینا پڑے گا، اور کافر انکار کرتے تھے، کہتے تھے نا نا، جو ایک دفعہ مر جائے گا دوبارہ زندگی کوئی نہیں۔ جب 309 سال سو کے اصحاب کاف اٹھے، لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ گیا، جو 309 سال سلا کے جگا سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا لوگوں کو، اس لیے خیال کر میرے عزیزا، اب مسئلہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین اعظام کہتے ہیں کچھ ہی دیر بعد ان سات کے ساتھ ولیوں پہ موت آ گئی۔ موت آ گئی تو اب جھگڑا ہو گیا، ایک مسلمانوں کی پارٹی دوسری غیر مسلموں کی پارٹی۔ غیر مسلم کہنے لگے ان پہ تو ہم اپنا دربار بنائیں گے، گنبد بنائیں گے، اور ان کی یہ باتیں کریں گے، ان کی قبروں کے سجدے طواف کریں گے، ان پہ نظر نیازیں چڑھائیں گے۔ جو مومن لوگ تھے انہوں نے کہا نہ ہو یہ لوگو، ان ولیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یہ ولی خود وہ ہیں جن کا عقیدہ تھا کہ سجدے کے لائق اکیلا کون ہے، طواف کے لائق اکیلا کون ہے، اس لیے ان ولیوں کی قبروں پہ سجدے کر کے ان ولیوں کی بے ادبی نہ کرو، اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہ کرو۔ وہ مسلمان کہنے لگے نا نا، ان کی قبروں کو تو عبادت گاہ بنا نہیں سکتے، ہاں ہم اتنا ضرور کریں گے، ان کی قبروں کے قریب ایک مسجد بنائیں گے جس مسجد میں عبادت صرف کس کی ہوا کرے گی۔ اس لیے میرے مدنی کی زندگی کے آخری وقت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر، لعنت ہو اللہ کی یہودیوں پر عیسائیوں پر۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، رحمت للعالمین، نبی یہودیوں عیسائیوں پہ لعنتیں کیوں کر رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے لعنتیں ہوں کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جب ان کے نبی فوت ہو جاتے تھے تو وہ اپنے نبیوں کی قبروں پہ عبادتیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ آخر دعوانا